بہت سی ایسی باتیں ہیں اور بہت سے ایسے راز جو گورنمنٹس عام عوام سے چھپا کر رکھتی ہے. بہت سے ایسے ایکسپیریمنٹس ہیں جو ناکام ہو جاتے ہیں. ہم عام عوام سے وہ خفیہ ہی رکھے جاتے ہیں, خاص کر ایسے ایکسپیریمنٹ جن میں بڑا نقصان ہو چکا ہو. اس کے تو تمام کے تمام ثبوت ہی مٹا دیے جاتے ہیں. مگر وہ کہتے ہیں نا, جھوٹ کو تم کتنا ہی چھپا لو وہ چھپا نہیں رہ سکتا, اور سچ کو تم کتنا ہی دبا لو وہ دبا نہیں رہ سکتا. ایسے ہی ایک انسیڈنٹ کا نام ہے فلیڈیلفیا ایکسپیریمنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں ناصر خان. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری مدد کریں گے میرا چینل گرو کرنے کے لیے. پلیز سبسکرائب دا چینل اینڈ ہٹ دا لائک بٹن. فلیڈیلفیا ایکسپیریمنٹ ایک بحری فوجی منصوبہ جو 1943 میں دوسری جنگ عظیم کے درمیان ہوا تھا. امریکن بحریہ نے کچھ تجربات کیے جن کا مقصد اپنے بحری جہازوں کو دشمن کے ریڈار سے چھپا کر رکھنا تھا. اس منصوبے میں اس مقصد کو حل کرنے کے لیے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کا استعمال کیا گیا. فلیڈیلفیا ایکسپیریمنٹ کو سرکاری طور پر رینبو پروجیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. فوج کی طرف سے یہ ایک جنگی جہاز کو ریڈار سے چھپانے کا منصوبہ تھا. یہ دن تھا 28 اکتوبر 1943 کا, جب امریکن بحریہ نے ٹیلی پورٹیشن کا ایک بھیانک تجربہ کیا. اس ایکسپیریمنٹ کو لیڈ کر رہے تھے دا فیمس آئنسٹائن. ورلڈ وار 2 جاری تھی اور جرمن آرمی نے امریکنز کو ٹف ٹائم دیا ہوا تھا. جرمن آرمی نے اٹلانٹک اوشن کے پانیوں میں کئی امریکن بحری جہاز تباہ کر دیے تھے. تبھی امریکن نے اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا, ٹیلی پورٹیشن یا ٹائم ٹریول, جس کا چھوٹے پیمانے پر ایک کامیاب تجربہ فیمس سائنٹسٹ نیکولا ٹیسلا کر چکے تھے. مگر نیکولا ٹیسلا نے یہ تجربہ بے جان چیزوں پر کیا تھا, اور ساتھ ہی نیکولا ٹیسلا نے یہ وارن کیا تھا کہ یہ تجربہ انسانی جانوں پر کرنے کے بہت بھیانک اثرات ہو سکتے ہیں. جنوری 1943 میں نیکولا ٹیسلا کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تب US گورنمنٹ نے یہ ایکسپیریمنٹ کے لیے آئنسٹائن کو کہا اور وہ اس کے لیے رضامند ہو گئے. 24 اکتوبر 1943 کو USS آلڈرچ نامی ایک جہاز کے ارد گرد کئی ہزار واٹ کی میگنیٹک کوائل بچھا دیے گئے, اور پھر 28 اکتوبر 1943 کو USS آلڈرچ جنگی بحری جہاز پر اس ایکسپیریمنٹ کو آزمایا گیا, اور پھر واقعی اس کے بہت بھیانک نتائج سامنے آئے. جہاز کے ارد گرد میگنیٹک فیلڈ بنائی گئی جس سے جہاز کے قریب سبز رنگ کی ریز پھیل گئی. جہاز کا کریو جو اس بات سے لا علم تھا, جب انہوں نے یہ سب کچھ ہوتے دیکھا تو وہ گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے, مگر کچھ ہی دیر میں جہاز اس سبز رنگ کی ریزز کے اندر غائب ہو گیا. پلان کے مطابق سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. پلان کے مطابق یہ جہاز 400 کلومیٹر دور ایک شپ یارڈ پر ٹیلی پورٹ ہو گیا, جہاں کے لوگ اس کے وٹنس بنے, اور پھر یہ جہاز کچھ ہی پل میں وہاں سے غائب ہو گیا اور لگ بھگ 3 گھنٹے بعد واپس اپنی جگہ پر پہنچ گیا. یہ تمام آنکھوں دیکھا حال کارل ایلن نامی ایک شخص کی زبانی ہے جو ایک کارگو مرچنٹ تھا. کارل ایلن نے یہ سب آنکھوں دیکھا حال اپنے ایک خط میں لکھ کر ایک UFO سائنٹسٹ مورس کے جوزف کو بھیجا تھا. جہاز کو ٹیلی پورٹ کرنے کا تجربہ تو کامیاب ہو گیا تھا, مگر جیسا نیکولا ٹیسلا نے کہا تھا انسانی جانوں کے ساتھ یہ تجربہ خطرناک ہو سکتا ہے, ویسا ہی ہوا. جہاز کا عملہ مر چکا تھا, اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ جل گئے ہوں, اور کچھ عملہ جہاز کے لوہے کے ساتھ آر پار ہو چکے تھے. کسی کا ہاتھ تو کسی کا پیر جہاز کا حصہ بن چکے تھے. بات یہی ختم نہیں ہوتی. اس جہاز نے 3 گھنٹے میں کئی سالوں کا سفر طے کیا. اس جہاز کو 26 سال کے بعد 1969 میں شکاگو میں دیکھا گیا, پھر 1983 میں لاس ویگاس کے پانیوں میں دیکھا گیا. یعنی اس جہاز نے نہ صرف ٹیلی پورٹ کیا بلکہ اس جہاز نے ٹائم ٹریول بھی کیا. دراصل نیکولا ٹیسلا نے ایک ایسا جنریٹر تیار کر لیا تھا جس سے وہ میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتا تھا. نیکولا ٹیسلا کا کہنا تھا کہ ایسے وہ ٹائم اینڈ اسپیس کی کیسے آزاد ہو سکتے ہیں, لیکن فزکس کے اصولوں کے مطابق ٹائم یعنی کہ وقت 4th ڈائمینشن ہے, اور ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ 3 ڈائمینشن دنیا ہے, اور 3 ڈائمینشن کے جاندار 4th ڈائمینشن میں ٹریول نہیں کر سکتے. تبھی جہاز کے کرو کا یہ حال ہوا تھا کہ ان کے باڈی پارٹس جہاز کے باڈی پارٹس کے ساتھ مل گئے تھے.
फिर 1984 में इस एक्सपेरिमेंट पर एक फिल्म आई जिसका नाम भी फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट ही रखा गया। तभी इस मूवी के कुछ ही टाइम के बाद एक यूएस रिटायर्ड नेवी ऑफिसर एल बेलक ने ये दावा किया कि वो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। वो उस बैरी जहाज यानी एल्डेरस के ऊपर मौजूद था और उसने टाइम ट्रेवल किया है। बेलक का ये कहना था कि उसकी याददाश्त जा चुकी थी, मगर मूवी देखने के बाद उसको सब याद आ गया है। उसने कई टीवी इंटरव्यू भी दिए और अखबारों में भी इंटरव्यू दिए और अपनी आप बीती सुनाई। एल बेलक ने बताया कि वो जहाज गायब होने के बाद 1983 में एक गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर में पहुंच गए, जहां उसने देखा कि मार्स पर जाने का पेपरवर्क पर काम हो रहा था और फिर वो अचानक से वापस अपने वक्त में लौट आया। मगर उनके क्रू के लोग जल चुके थे, कुछ अपने हवास खो बैठे थे, कुछ का आधा हिस्सा ही वापस आया था, बाकी आधा हिस्सा वक्त में कहीं खो गया था। मैंने कहानी की शुरुआत में जिक्र किया था एक यूएफओ साइंटिस्ट मार्क ए जोसेफ का। जोसेफ ने उस खत की जो कार्ल एलन ने लिखा था उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी थी, मगर उसको यूएस गवर्नमेंट की तरफ से सिवाय डिनाई के कुछ नहीं मिला था। मगर फिर अचानक जोसेफ अपनी कार में मुर्दा पाया गया। अब ये मौत तबई मौत थी या उसको मार दिया गया था, इसके बारे में न्यूज़पेपर में काफी बातें हुई, काफी कुछ लिखा गया, मगर कुछ साबित नहीं हो सका था। अब इस कहानी में कितनी हकीकत है, कितना फसाना, ये तो शायद मैं बताने के काबिल नहीं। हाल बता इस पर कई मूवीज बन चुकी हैं, कई रिसर्च पेपर्स लिखे जा चुके हैं, कई बार ये खबर न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बन चुकी है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट के डेटाबेस से कुछ मालूमात लेने जाते हैं तो इसको डिनाई किया जाता है, बताया जाता है कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। शायद इसलिए कि इसमें कई इंसानी जानों का ज़या हो चुका है जिसको कोई भी ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। मगर वो कहते हैं ना, जहाँ आग लगती है वहां से धुआं तो उठता है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने की मान।